السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین یا رب العالمین۔ میں ہوں آپ کے ساتھ القراءت اکیڈمی اسلام آباد سے بریرہ عطا۔ سب سے پہلے آپ سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے مطابق اللغۃ العربیہ کلاس میں مرحبا۔ نبی علیہ السلام کی حدیث کے مطابق اس کا مفہوم تو یہ ہے کہ جب میرے بعد تمہارے پاس کچھ لوگ قرآن سیکھنے آئیں تو انہیں مرحبا کہنا، یا علم سیکھنے آئیں تو انہیں مرحبا کہنا۔ تو الحمدللہ ہم نے بھی اللغۃ العربیہ کلاس کا انعقاد قرآن ہی کو سمجھنے کے لیے کیا ہے، اس لیے ہم بھی آپ کو نبی علیہ السلام کی وصیت کے مطابق اللغۃ العربیہ کلاس میں مرحبا کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مل کر اس کلاس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس سے پہلے کہ ہم اپنے سبق پر آئیں، چونکہ ہماری اس کلاس کا تعلق قرآن کے سیکھنے سے ہے، تو اسی حوالے سے ہم ایک حدیث مبارکہ دیکھ لیتے ہیں تاکہ اس کلاس کو سیکھنے کا، اس کورس کو پڑھنے کا ہمارے اندر اور بھی شوق پیدا ہو جائے، ہم اس کا حق ادا کرنے کے قابل ہو سکیں۔ تو نبی علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال القرآن شافع مشفع وماحل مصدق من جعله امامه قاده الى الجنہ ومن جعله خلف ظہره ساقه الى النار۔ ابن حبان نے روایت کیا اسے، تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا ترجمہ ہے، کیا معنی و مفہوم ہے اس حدیث کا۔ آپ نے فرمایا کہ قرآن حکیم شفاعت کرنے والا ہے اور اس کی شفاعت مقبول ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی یہ اللہ کے ہاں اپنے پڑھنے والے کی سفارش کرے گا کہ اگر وہ انسان اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جا رہا ہے تو قرآن اسے جہنم میں نہیں جانے دے گا، بلکہ وہ اللہ سے کہے گا کہ یہ مجھے پڑھتا تھا، مجھ پہ عمل کرتا تھا، تو اس لیے اس کو جہنم میں نہیں بلکہ جنت میں جانا ہوگا، اور پھر قرآن کی سفارش قبول بھی کی جائے گی، اللہ تعالیٰ قرآن کی بات مان لیں گے، اور یہ قرآن اللہ تعالیٰ سے اس بندہ مومن کا شکوہ کرے گا جو اس کے احکام کی پیروی نہیں کرتا، اور اس کے شکوہ کی تصدیق کی جائے گی، جیسے اس کی شفاعت قبول کی جائے گی نا، تو پھر اس کا شکوہ بھی سنا جائے گا، اس کو بھی سچ مانا جائے گا، اس پہ بھی عمل کیا جائے گا۔ پھر جس نے اسے اپنا رہنما بنایا یہ اسے جنت میں لے جائے گا۔ کیا مطلب؟ جس نے قرآن کو سیکھ کر اس پر عمل کیا، اپنی زندگی قرآن کے مطابق، اسلام کے مطابق ڈھال لی، تو قرآن اسے جنت میں لے جائے گا، اور جس نے اسے پسے پشت ڈال دیا یہ اسے جہنم کی طرف ہانک کر لے جائے گا۔ ہانکنا کیا ہوتا ہے؟ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ ایک چرواہا بکریاں چراتا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ بکریوں کو اس نے آگے لگایا ہوتا ہے اور خود پیچھے ایک اثاثہ لے کے ان کے پیچھے جا رہا ہوتا ہے کہ جہاں کہیں وہ رکیں ان کو مار پڑے اور وہ چلتے رہیں، وہ اپنی منزل مقصود پر پہنچے۔ تو ایسے ہی قرآن، جو قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں، اس پر عمل نہیں کرتے، تو قرآن ان کو اسی طرح ہانک کر جہنم میں لے جائے گا کہ اسے جانا ہی جانا پڑے گا جہنم میں۔ تو دیکھیں، قرآن پر عمل کرنا ہے، اپنی زندگیاں اسلام کے مطابق گزارنی ہے، تو ہم کیسے قرآن پر عمل کر سکتے ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک تو عربی میں ہے پورے کا پورا، اور ہم عجمی لوگ ہیں، تو ہم کیسے قرآن پر عمل کر سکتے ہیں؟ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم عربی زبان سیکھیں۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن پاک میں جگہ جگہ فرمایا ہے نا کہ قرآن عربی میں ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ تمہیں سمجھ آ جائے، عربی میں نازل کرنے کی وجہ کہ تمہیں سمجھ آ جائے، تم ڈر جاؤ، تقوی اختیار کر لو، تم
تمہیں سمجھ آ جائے، تمہیں عقل آ جائے. یہی بار بار کہا گیا ہے نا، لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، تاکہ تم اس کا علم جان لو، تمہیں پتہ چل جائے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا احکام نازل کیے ہیں اور کیا نواہی ہیں اس میں، کہ ہم نے کون سے کام کرنے ہیں اور کن سے بچنا ہے. اور یہ ساری سمجھ کیسے آئے گی؟ جب ہم عربی زبان سیکھیں گے. تو الحمدللہ آپ لوگ خوش قسمت ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے چنا، اور آپ پورے ذوق و شوق سے یہ زبان سیکھ رہے ہیں. تو مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے گا دنیا میں بھی. دنیا میں جزا کیا ہے کہ آپ واقعی ہی انشاءاللہ عربی زبان کو اس طرح سے سیکھ لیں گے کہ آپ کو قرآن کے معانی خود بخود سمجھ میں آنے لگیں گے. اور پھر یہ حقیقت ہے الحمدللہ کہ جب قرآن کے معانی ہمیں سمجھ میں آنے لگتے ہیں نا، تو وہ خود بخود ہی ہماری عملی زندگی میں شامل ہونے لگتے ہیں. اور جب عملی زندگی ہماری ایسی ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور یہ صلاحیت دے دیتے ہیں کہ پھر ہم دوسروں کو بھی یہ سکھائیں، دوسروں کو بھی پڑھائیں، دوسروں کو بھی بتائیں کہ قرآن ہمیں کیا کہہ رہا ہے. جب ہم یہ سارے قرآن کے حقوق پورے کر لیتے ہیں تو پھر ہم، نبی علیہ السلام کی حدیث ہے جو خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. تو پھر آپ سب انشاءاللہ تعالیٰ اس کیٹیگری میں آئیں گے، بہترین لوگوں کی کیٹیگری میں، جن کا شمار 10% لوگوں میں ہوتا ہے. تو ہم الحمدللہ پڑھ رہے تھے ثلاثی مجرد کے ابواب. تو مجھے امید ہے کہ آج آپ کو ان ابواب کی بہت اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی کہ عین کلمے کی حرکت کے بدلنے سے وزن بنتا ہے، باب بنتا ہے. تو ثلاثی مجرد کے ٹوٹل 6 باب ہیں، ماضی اور مضارع کے اوزان ملا کر. ٹھیک ہے، تو یہ فاتحہ، ضرب، نصر، یہ ان کے باب ہیں. اور فعل، یفعل، 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 یہ ان کے اوزان ہیں. ٹھیک ہے، یہ اوزان ہیں، یہ ابواب ہیں. اور یہ فا، ضاد، نون، سین، ح، کاف، یہ ان ابواب کی علامات ہیں. باب کیسے بنتا ہے؟ عین کلمے کی حرکت کے بدلنے سے. یہاں پہ بدل رہی ہے نا، یفعل، یفعل، یفعل. تو مجھے امید ہے کہ آج مجھے اس سلائڈ پر زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں نے دیکھا ہے الحمدللہ آپ نے گروپ میں بھی کافی کام کیا اور پھر کلاس میں بھی آپ سے سنا گیا تو آپ نے ان کے تسلی بخش جواب دیے ہیں الحمدللہ. بارک اللہ فیکم اجمعین. مزید اس کو دیکھ لیتے ہیں ایک بار. ابواب ثلاثی مجرد وہ کتنے ہیں؟ 6 باب ہیں. فتح، یفتح، ضرب، یضرب، نصر، ینصر، سمع، یسمع، حسب، یحسب، کرم، یکرم. تو دیکھیں یہ ان کے مصدر ہیں. مصدر کیا چیز ہے؟ مصدر ایسا کلمہ ہے جس سے باقی کے لفظ بنتے ہیں. یعنی فتح ایک مصدر تھا جس سے فتح بنا ہے اور پھر اس سے یفتح بنا. اصل میں لفظ جہاں سے نکلتے ہیں اسے کہتے ہیں مصدر. مصدر کا معنی ہے منبع، سر چشمہ کسی چیز کا. تو فتح، یفتح، فتح، ضرب، یضرب، ضرب، نصر، ینصر، نصر، سمع، یسمع، سمع، حسب، یحسب، حسب، کرم، یکرم، کرم. پھر یہ جو ساتھ لکھے ہوئے ہیں فا، ضاد، نون، سین، ح، کاف، یہ ان ابواب کی علامات ہیں جو کہ ہمیں اس طرح کے دوسرے افعال بھی آ جائیں اگر، تو ان علامات کے ذریعے ہمیں ان کے اوزان سمجھنے میں آسانی ہوگی انشاءاللہ. پھر مزید جو آج کا ہمارا خاص سبق ہے وہ کیا ہے؟ ثلاثی مجرد سے صرف صغیر. صرف کسے کہتے ہیں؟ صرف کہتے ہیں گردان کو. اور گردان کیا ہوتی ہے؟ ایک ہی کلمے کو مختلف تبدیلیاں کر کے ریپیٹ کرنا، بار بار لانا، اسے کہتے ہیں گردان. اور عربی میں سے کہتے ہیں تصریف. یا تو یہاں پر اب یہاں پہ صرف صغیر سے مراد یہ ہے کہ یہاں ہم نے ایک ہی کلمے کی پوری پوری گردان نہیں رکھی، بلکہ ہم نے ہر کلمے کا آگے آگے جو افعال بنتے ہیں ان سے ہم ایک ایک دو دو فعل لے کے آئے، ایک ایک دو دو کلمات لے کے آئے. اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ جب ہم یہ جو ثلاثی مجرد کے 6 ابواب ہیں ان کی صرف صغیر دیکھ لیں گے تو پھر ان کے وزن پر آنے والے باقی افعال کی صرف صغیر انشاءاللہ تعالی
ہم خود بنانے کے قابل ہوں گے. اور جب ہم صرف صغیر سیکھ لیتے ہیں نا تو پھر باقی سارے ہی افعال ہمیں بنانے آسان ہو جاتے ہیں، یعنی ان کے سیغے وغیرہ بنانے آسان ہو جاتے ہیں. تو آپ دیکھیں سب سے پہلے باب ہے جس کی علامت ہے ضاد. ضرب یضرب فتح فعل یفعل. تو ماضی معروف میں ضرب مضارع معروف، یضرب ماضی مجہول، ضرب مضارع مجہول، یضرب فعل امر، اضرب فعل نہیں، لا تضرب اسم فاعل. ہم نے پچھلے سبق میں اسم فاعل اور اسم مفعول سیکھا تھا کیسے بنتا ہے، کیا وزن ہوتا ہے ان کا. تو ثلاثی مجرد میں اسم فاعل اور اسم مفعول کے ہمیں وزن دے دیے گئے ہیں، فاعل مفعول. تو ثلاثی مجرد کے 6 ابواب کے اسم فاعل اور اسم مفعول اسی وزن پہ بنتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس لیے ضاربہ سے کیا بنا، ضارب اسم فاعل، پھر اسم مفعول ہے مضروب. پھر اسم ظرف، آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے سورہ بقرہ کا آغاز کیا تھا تو وہاں ہم نے کچھ علامات سیکھی تھی، تو اس میں ہم نے اسم ظرف بھی سیکھا تھا. تو اسم ظرف کیا ہے، کسی جگہ کا نام یا وقت کا نام، یعنی ایسی جگہ یا ایسا وقت جس میں کوئی کام ہوا تھا اسے کہتے ہیں اسم ظرف. ضاربہ سے اسم ظرف بنتا ہے مضرب. مضرب پھر ہے اسم آلہ. آلہ سے مراد آپ کو پتہ ہتھیار، یعنی کسی چیز کے ساتھ جب کوئی کام کیا جاتا ہے، کسی اوزار کے ساتھ کام کریں تو اسے کہتے ہیں اسم آلہ. مضرب مضراب، مضرب مضراب، یہ دونوں ہی اسم آلہ کے وزن ہیں. پھر اسم تفضیل، اسم تفضیل سے بھی آپ بہت اچھے سے واقف ہیں. آپ نے الحمدللہ جو پچھلے 2 سیمسٹر پڑھے ہیں لغہ عربیہ کے، اس میں آپ نے اسم تفضیل بہت اچھے سے سیکھا تھا. اس میں ضاربہ سے اسم تفضیل بنا اضرب. اضرب تو آپ دیکھیں گے فعل ماضی تمام اوزان میں ضرب، نصر، سمع، فتح، کرم، حسب اپنے اپنے وزن کے حساب سے. پھر اسی طرح ان کا مضارع آ رہا ہے یضرب، ینصر، یسمع، یفتح، یکرم، یحسب. پھر فعل مجہول بھی، فعل مجہول کا تو آپ کو پتہ ہے ایک ہی طریقہ ہوتا ہے، ضرب، نصر، سمع، فتح، حسب. پھر مضارع مجہول ہے یضرب، ینصر، یسمع، یفتح، یحسب. مجہول بنانے کا طریقہ کار کیا ہے وہ انشاءاللہ تعالی ہم اگلی کلاسوں میں پڑھیں گے، لیکن آج بھی میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتی ہوں. ماضی مجہول کو ماضی معروف سے ہی بنایا جاتا ہے. وہ کس طرح سے، بس تھوڑا سا غور کر لیں. دیکھیں مضارع معروف میں، ماضی معروف میں تینوں حروف پر زبر ہے، لیکن جب ہم ماضی معروف سے مجہول بنائیں گے تو اس کی 2 علامات ہوتی ہیں، پیش اور زیر. ماضی مجہول کی 2 علامات ہوتی ہیں، پیش اور زیر. پہلے لیٹر پر، فرسٹ لیٹر پر پیش اور سیکنڈ لیٹر پر زیر ہوگا، یا سیکنڈ لاسٹ لیٹر پر زیر. ضربہ، ضربہ سے ضربہ. تو یہ سارے ابواب کا ایک ہی وزن ہے مجہول میں. ٹھیک ہے، ضربہ، نصر، سمع، فتح، حسب. اسی طرح مضارع مجہول کیسے بنتا ہے، مضارع مجہول مضارع معروف سے بنے گا. وہ کیا طریقہ اس کے بھی 2 علامات ہیں، پیش اور زبر. پیش اور زبر، تو پہلے حرف پر پیش آئے گی اور آخری سے پہلے حرف پر زبر آئے گی تو وہ مضارع مجہول بنتا ہے. دیکھیں یہاں پہ یضرب، یہاں پہ یضرب، پہلے حرف پر پیش آ رہی ہے اور آخری سے پہلے پر زبر ہے تو یہ مجہول بن گیا ہے. تو مضارع مجہول میں ثلاثی مجرد کے 6 ابواب کا ایک ہی رول ہے. تو آپ دیکھیں یضرب، ینصر، یسمع، یفتح، یحسب، ایک ہی وزن آ رہا ہے نا سارا. پھر اس کے بعد فعل امر. فعل امر آپ نے بیسک اور ایڈوانس میں پڑھا تھا کہ فعل امر میں جب ہمیں شروع میں حمزہ لگانا پڑے تو ہم اس فعل کے عین کلمہ کی حرکت دیکھتے ہیں. عین کلمے پر زبر یا زیر ہو تو اس حمزہ پر زیر آتی ہے، اور اگر عین کلمہ پر پیش ہو تو حمزہ پر پیش ہوتی ہے. اسی حساب سے یہاں بھی ہوگا اضرب، انصر، اسمع، افتح، اکرم. اب دیکھیں اس میں عین کلمہ کون سا ہوگا، یہ الف تو جو حمزہ ہے یہ تو ہم نے امر کی وجہ سے لگایا ہے نا، اصل میں 3 ہی حروف ہیں، ضاد فا کلمہ، را عین کلمہ اور با لام کلمہ ہے. تو عین کلمہ را ہے، را کے نیچے زیر ہے تو حمزہ پر زیر لگا دیں. پھر انصر، اس میں عین کلمہ کون سا ہے، صاد، صاد پر پیش ہے تو امر کے الف پر ہم نے پیش لگا دیا. یہ سارا یوں ہی ہے.
پھر فعل نہیں ہے، فعل نہیں فعل مضارع سے ہی بنتا ہے، صرف مضارع کے آخر میں لا کا اضافہ ہوتا ہے، اور آخر میں کچھ تبدیلیاں آ جاتی ہیں کہ اگر وہ واحد کا صیغہ ہے تو آخر سے ساکن ہو جاتا ہے، تو یہاں واحد ہی کے صیغے ہیں، ٹھیک ہے. تو لا تضرب، یضرب سے ہو گئے لا تضرب، چونکہ فعل نہیں مخاطب سے بنتا ہے نا، اس لیے مخاطب کی علامت مضارع میں تا ہوتی ہے، وہ انشاءاللہ تعالی ہم جلد ہی پڑھنے والے ہیں. لا تضرب، لا تنصر، لا تسمع، لا تفتح، لا تکرم، لا تحسب. اسم فاعل اس کی تو آپ کو سب کو بہت اچھی سمجھ آئی ہوئی ہے، ضارب، ناصر، سامع، فاتح، کریم، حاسب. اب آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ اس سارے ایک ہی وزن ہے سوائے باب کاروما کے، جس کی علامت، جس بھی باب کی علامت کاف ہوگی وہاں کا اسم فاعل اسی وزن پہ آئے گا، کریم، فعیل. شاروفہ سے شریف، حسونہ سے حسین. پھر اسم مفعول، مضروب، مفعول، منصور، مسموع، مفتوح، محسوب. پھر اسم ظرف، مضرب، دیکھیں ایک ہی طریقہ ہے سارا، مضرب، منصر، مسمع، مفتح، مکرم، محسب. پھر اسم آلہ ہے، مضرب، مضراب، منصر، منصار، مسمع، مسماع، مفتح، مفتاح، مکرم، مکرام، محسب، محساب. اسم تفضیل، اضرب، انصر، اسمع، افتح، اکرم، احسب. اور آپ نے اس کو پڑھنا کیسے؟ آپ نے ایک باب کے سارے کلمات پڑھنے ہیں پہلے، اس کو کہتے ہیں صرف صغیر. ضاد علامت ہے باب کی، ضرب، ضرب، یضرب، ضرب، یضرب، اضرب، لا تضرب، ضارب، مضروب، مضرب، مضرب، ومضراب، اضرب، اضرب. اسی طرح نصر، ینصر، نصر، ینصر، انصر، لا تنصر، ناصر، منصور، منصر، منصر، ومنصار، انصر. پھر باب سامعہ، جس بھی باب کی علامت سین ہے اس کے یہ سارے وزن ہوں گے، سامعہ، یسمع، سمیع، یسمع، اسمع، لا تسمع، سامع، مسموع، مسمع، مسمع، ومسماع، اسمع. پھر باب فتح یفتح، جس کی علامت فا ہے، کوئی بھی فعل ہو اس کی علامت فا آ رہی ہے تو اس کے یہ وزن ہوں گے، فتح یفتح، فتح یفتح، افتح، لا تفتح، فاتح، مفتوح، مفتح، مفتح، ومفتاح، افتح. پھر کرم یکرم، اکرم، لا تکرم، کریم، مکرم، مکرم، ومکرام، اکرم. پھر باب حسیبہ یحسب سے، حاسبہ یحسب، حسیبہ یحسب، احسب، لا تحسب، حاسب، محسوب، محسب، محسب، ومحساب، احسب. اس کو کہتے ہیں صرف صغیر، جو کہ ایک سانس میں پڑھی جاتی ہے. ٹھیک. اور یہاں نیچے ایک بات نوٹ کر لیں کہ باب کاروما، ہم نے کاروما کی خصوصیات پڑھی تھی نا، کہ جو جس باب کی علامت کاف ہے اس کی کیا خصوصیت تھی کہ اس میں سارے افعال فعل لازم ہوتے ہیں. تو ہم نے پڑھا تھا لازم فاعل کے ساتھ پورا ہو جاتا ہے، وہاں مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی. اور چونکہ لازم کا تعلق فاعل سے ہوتا ہے اس لیے پھر اس کا فعل مجہول نہیں ہے، کیونکہ مجہول میں تو فاعل نہیں آتا، اس لیے پھر کاروما سے فاعل اور فعل مجہول اور اس میں مفعول نہیں لایا گیا. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی ہے نا؟ کیونکہ یہ فعل لازم ہوتے ہیں اس کے افعال، تو فعل لازم میں مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی، اور چونکہ لازم کا تعلق فاعل سے ہوتا ہے تو جب یہ ہوتا ہی فاعل سے تعلق ہے، اس کے ساتھ فاعل ہونا ہی ہونا، تو پھر یہ فعل مجہول نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. پھر مزید یہ آپ کے کرنے کا کام ہے ہاتھی صرف صغیر، ٹھیک، من الافعال الاتیہ، ہاتھی صرف صغیر من الافعال الاتیہ. کیا مطلب؟ دیے گئے افعال کی اب آپ نے صرف صغیر بنانی ہے، بالکل ایسے ہی جیسے ابھی پیچھے یہ آپ نے یہ پڑھی ہے، اس طرح سے. مجھے امید ہے کہ آپ اس کو بہت اچھا سا کر لیں گے. افعال کیا کہ حسن، دخل، جعل، فعل، رجع، رحم. اب آپ نے پہلے دیکھ لینا ہے کہ ان کے باب کیا بن رہے ہیں، پھر اس حساب سے آپ نے اس میں سے ہر فعل کی صرف صغیر بنانی ہے.
تو مجھے امید ہے کہ آج کا سبق انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو عربی زبان سمجھنے میں بہت زیادہ فائدہ دے گا، تو اس لیے آج میں نے کم سبق رکھا ہے کہ ہمیں اس کی زیادہ پریکٹس کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ جزاکم اللہ خیرا واحسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔